الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے تو دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ہر اعتبار سے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ دوسرا، اپنی بڑائی اور اپنی قوت اور اپنی چیزوں کا اظہار، اپنے مال و دولت کا اظہار شروع کر دیا۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی عزت زیادہ ہے، آخرت کی فکر کم ہے یا نہیں ہے، وہ اس سے مرعوب ہو گئے اور فرعون کو اپنے مطلوبہ نتائج ملنے لگے کہ اپنی قوم کو وہ اپنی طرف رکھنے میں کامیاب رہا، ایمان سے بچا لیا اس نے، کہ ایمان پہ نہیں آنے دیا، خود بھی ایمان نہیں لایا، اور جو لانا چاہتے تھے یا لانے کی کوئی بات ہو سکتی تھی ان کو بھی اس نے مختلف طریقوں سے کہ بھئی وہ ہیں ہی غلط، ادھر جانا ہی نہیں۔ تو آل فرعون کا بھی یہی طریقہ اور فرعون نے بھی یہی کیا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی، اللہ ہی کی طرف توکل اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی، اور ان کو کہا کہ نمازوں کی پابندی کرو، یعنی ان کو دین کی طرف، پختگی کی طرف ان کو دعوت دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہ چیزیں ہوتی رہیں تو فرعون کے دربار میں ایک یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ تو جب فرعون نے کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون کہا کہ چھوڑو ٹھیک ہے، میں پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دیتا ہوں، وہ پکارے اپنے رب کو، پھر بلائے مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے یہ کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں ہر فتنوں سے اور ہر متکبر سے۔ جب فرعون کے دربار میں یہ باتیں ہو رہی تھیں تو فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون ہی کی قوم کا ایک شخص جو مسلمان ہو چکا تھا، ایمان والا تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا، اس نے وہاں پہ کہا بھرے دربار میں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے بندے کو مار دو گے جو اللہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو 24ویں سپارے میں تقریباً 2 رکوع کے اندر اس نے خوب نصیحتیں کیں، کہا کہ دیکھو اے میری قوم، آج تو تمہارے پاس سلطنت ہے، راج ہے، لیکن کل ایسا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا اے قوم، مجھے ڈر ہے تمہارے پر کوئی ایسا ہی معاملہ نہ پیش آ جائے جو تم سے پہلے قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر اور قوموں پر آیا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ، بہتر ہے کہ اللہ کی مان لو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے قوم، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے، لیکن تمہارے باپ دانا نے ان کی بات کو بھی نہ مانا، اگر آج تم نے بھی نہ مانا تو تم بھی نقصان میں چلے جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ لوگ کہتے تھے اب کہاں اللہ کوئی ہمارے پاس نبی بھیجے گا، تو اللہ نے اگر بھیج دیا ہے تو پھر اس کی اتباع کر لو۔ ان 2 رکوع کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس ایمان والے کی نصیحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینا تھا کہ آپ مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے تھے، نبی علیہ السلام کے دل کی تسلی کے لیے اور پچھلے حالات کو وہ امت کے سامنے لانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان واقعات کو جا بجا بیان فرمایا۔ مختلف تفاسیر میں اس شخص کا نام، یہ جو مومن تھے جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور فرعون کے دربار میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، کہا یہ جاتا ہے کہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ وہی شخص تھے جنہوں نے جب اس سے پہلے بھی فرعون کے دربار میں ایک دفعہ بات ہوئی کہ قتل کر دیا جائے، جب قبطی والا معاملہ ہوا تھا
تو وجہ اور رجل من اقصى المدینۃ یسعی، جو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، وہ بھی یہی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ چلے جائیے، تشریف لے جائیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے صدیق 3 ہیں، ایک جن کا سورہ یاسین میں ذکر حبیب نجار، دوسرا یہی موسیٰ علیہ السلام والے یہ جو تھے فرعون کے چچا زاد بھائی، اور تیسرا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو میرے صدیق ہیں، صدیق اکبر، یہ پچھلی امتوں کے صدیق سے زیادہ افضل ہیں۔ اس نوجوان نے سب کچھ سمجھایا بتایا، حتیٰ کہ فرعون کی قوم اسی کے قتل کے درپے ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جب ان کے پیچھے لوگ ہوئے مومن آل فرعون کے پیچھے، انہوں نے پھر یہ کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اب توکل کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پریشانیوں کے عالم میں اور تکلیفوں کے عالم میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پڑھنا بہت مفید ہے، بلکہ بعض بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 70 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اس کو مکار لوگوں کے مکر سے بچا لیں گے۔ بعض لوگوں کو مختلف اعتبار سے دوسروں کے مکر کا سامنا ہوتا ہے، وہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو، کسی چیز کو بھی اپنے مکر سے، دھوکے سے، فریب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے وہ 70 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بلکہ اگر ہر نماز کے بعد بھی اس کی کوئی ترتیب بنا لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں تاکہ نماز کی پابندی بھی ہو، یہ برکت بھی ملے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ مکار لوگوں کے مکر سے بچا لیں گے۔ خود قرآن کے اندر آتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کہ اللہ نے مکر سے بچا لیا۔ اچھا، اسی کے اندر آیت آگے ہے النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام 2 مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی بھی شخص مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح شام اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جو اس کو بعد میں ملے گا، اگر جنتی ہے تو جنت کا، اور جہنمی ہے تو جہنم کا مقام۔ یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کی، کہ عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف معجزات جو ہیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے 9 آیات، اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے فرعون کی قوم سے نجات حاصل ہونے تک۔ بعد کے معجزات الگ ہیں۔ یہ 9 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ تو لاٹھی کا، عصا کا اژدہا بن جانا، دوسرا ہاتھ جو اندر گریبان میں بغل میں ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اس کے علاوہ 7 اور بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو طوفان، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سب سے پہلے تو فرعون کی قوم کو قحط سالی نے آ لیا، قحط آ گیا، اور 7 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ پہلی نشانی تھی قحط سالی، دوسرا ہوا پھلوں کے اندر پیداواری میں کم ہو گئی، پھل کم پیدا ہوئے، اور جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تاکہ اللہ ان کو متنبہ کرے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، گناہ کی طرف آتے، لیکن جب قحط سالی دور ہو گئی تو کہنے لگے تو ہمارا حق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے استعینوا باللہ وصبروا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ 2 نعمتیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتائیں۔ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو 2 چیزوں کے ساتھ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ آج ہم لاک ڈاؤن میں بھی ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں
کسی کے لیے خیر پیدا کرنے کا، اس کے لیے اسباب خود بخود بنا دیتے ہیں۔ پوری دنیا جتنی مرضی مخالف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے جو قیامت تک کے لیے نسخہ اللہ نے بتا دیا وہ کیا ہے؟ جب کسی قسم کی کوئی چھوٹی بڑی پریشانی آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ وہ نعمت ہے جو پچھلی امتوں نے بھی جس سے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال تفسیری روایات میں ہے کہ یہ قحط فرعون کی قوم کے اوپر 7 سال تک رہا، اور دوسرا نقص ثمرات، یعنی ان کے جو پھل تھے ان کے اندر پیداوار میں کمی ہو گئی، لیکن یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ 5 اور عذاب ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا ان کو آتے ہی رہے۔ وہ کون سے عذاب تھے؟ اس میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث نقل کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قوم فرعون کے اوپر قحط کا عذاب ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دور بھی ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قحط کا عذاب ہوا، وہ دور ہو گیا، پھر نقص ثمرات کا آیا، وہ دور ہو گیا۔ اب جو اس آیت میں طوفان کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب کیا تھا؟ پانی کا، بارش کا عذاب، ہر جگہ پانی پانی، ان کے لیٹنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، ان کے کھیت، ان کے بازار، ان کے گھر، ہر جگہ پانی ہی پانی، زندگی سے تنگ آ گئے۔ اور اس معجزے کی ایک عجیب خصوصیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر وہیں زمین کے اوپر ان کے ساتھ جڑے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نہ کسی گھر میں کوئی پانی، نہ کوئی پریشانی، سارا کچھ وہاں پہ۔ جب وہ زچ آ گئے تو فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اس تکلیف کو ہم سے وہ دور کر دے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس تکلیف کو ہٹا دیجئے۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ عذاب ختم ہو گیا فرعون کی قوم کے اوپر سے۔ جیسے ہی عذاب ختم ہوا، انہوں نے دیکھا اللہ نے ان کے لیے ایک اور آزمائش بنا دی، ایک اور امتحان تھا کہ جہاں جہاں سے پانی ختم ہوا وہاں تو ہریالی زیادہ ہو گئی، ان کو تو غلہ زیادہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے خیر کی بات تھی، چھوڑو ہم نہیں جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، سارے وعدے پیچھے کر دیے۔ اسی طرح کچھ عرصہ یہ لوگ عافیت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غور اور فکر کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے۔ اب دوسرا عذاب آیا ٹڈیوں کا، والجراد، ٹڈی دل کا، کہ ان کے سارے باغوں کو، کھیتوں کو کھا لیا، لکڑی کے دروازے، چھت اور گھریلو سامان سب ٹڈیاں کھا گئیں۔ اللہ کی شان، جس وقت قبطی لوگوں کے اوپر یہی مسئلہ تھا، وہیں مصر میں جو بنی اسرائیل کے محلے تھے وہاں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں، ساری چیزیں محفوظ۔ قوم پھر چلا اٹھی اور پہلے سے زیادہ انہوں نے کہا اب تو ہم ضرور ہی ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے، آپ اگر مہربانی کر کے اپنے رب سے دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، لیکن جیسے ہی دعا قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا تو انہوں نے دیکھا ابھی ہمارے پاس اتنا غلہ موجود، ہم 1 سال تک بڑی آسانی سے آرام سے کھا پی سکتے ہیں، اگلے سال پھر بارش ہوگی، پھر غلے آئیں گے۔ تو پھر مکر گئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو نہ ایمان لانا نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب آیا، قملہ۔ قملہ جوں کو بھی بولا جاتا ہے، اور قملہ اس کیڑے کو بھی بولا جاتا ہے جو گیہوں، گندم اور اناج کے اندر گھن لگا دیتا ہے۔ اب یہ عذاب آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قملہ دونوں کو شامل ہے، کہ ان کے بالوں میں، وہ سر کے بال ہوں، بھووں کے بال ہوں، جسم کے بال، وہاں جوئیں آ گئیں، اور ان کے اناج کے اندر ہر طریقے کا کیڑا آ گیا، گھن لگ گیا۔ وہ 10 کلو اناج نکالتے تو 3 کلو ان کو اس میں سے نکل پاتا، گھن کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اور جوؤں نے ان کے بالوں کو ختم کر دیا، سر کے بال بھی ختم ہو گئے، پلکیں بھی ختم ہو گئیں، اور یہ بھویں بھی ختم ہو گئی۔ پھر وہ چلائے، تڑپے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعا کر دو یہ پریشانی دور ہو جائے، اب تو ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے، اب سمجھ میں آ گئی غلطی ہو گئی، اب ہمارے لیے دعا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی ان کو عافیت ملی تھی، ساری باتیں بھول گئے کہ کون سا وعدہ، کون سا ایمان، کون سی ظلم کو چھوڑنا، سب بھول بھال گئے اور منکر ہو گئے۔ اللہ نے پھر ان کو ایک اور مہلت عطا فرمائی، اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، کہ مینڈک اتنے زیادہ کہ وہ جہاں بیٹھتے ہر وقت مینڈک، اب وہ بیٹھے ہیں تو مینڈک ان کے ساتھ، ان کے گلے تک، گردن تک آ جاتے، وہ لیٹ رہے ہیں تو ہر طرف مینڈک، کروٹ لینا مشکل، جہاں جائیں مینڈک ہی مینڈک، اس سے بھی اتنے تکلیف آ گئی۔ اچھا، اللہ کی شان، جب یہ مینڈک کا عذاب، ان تمام عذابات میں ایک چیز بہت شامل ہر وقت رہی کہ بنی اسرائیل
کوئی تکلیف نہیں آئی۔ ان کے گھروں میں مینڈک ہوتے، ان کے گھروں میں مینڈک نہ ہوتے، ان کی چیزوں میں مینڈک ہوتے، ان کی طرف نہ ہوتے۔ اب قوم عاجز آ کے رونے لگ گئی اور بالکل بیچارگی کے عالم میں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا آپ دعا کر دو، اب تو ہم یقیناً آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ لوگ چلے جاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر بھی نہ مانے، وہ دعا عذاب ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کچھ اور مہلت دی۔ وہ مہلت جب ختم ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 5واں مسلسل عذاب خون کا مسلط کیا کہ وہ کچھ بھی کھائیں، کھانے کے اندر خون، پانی پینے لگے وہ خون، ان کے ہر طرف خون ہی خون آ گیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل اس وقت بھی خون سے بچے رہے، ان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ اگر کوئی ایک دسترخوان پہ ایک فرعون کی قوم کا بیٹھا ہے، ایک بنی اسرائیل کا بیٹھا ہے، اور اس کے کھانے میں خون ہے، ان کے کھانے میں خون نہیں، وہ پینے لگے تو اس کے پانی میں خون ہے، ان کے پانی کے اندر خون نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھلا دی اور سب کچھ دکھا دیا، لیکن یہ قوم پھر بھی نہ ماننے والی تھی۔ بہرحال یہ خون کا عذاب بھی کچھ روز رہا، پھر چلا اٹھے کہ اب تو دعا کر دو، اب تو ہم توبہ کر ہی لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے، چلے جانا اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر سے کام لیا، یہ تو بڑے عادی مجرم تھے۔ وہ عذاب بھی دور ہو گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہ لے کر آئے، نہ بنی اسرائیل کو چھوڑا۔ اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیات میں رجز کے نام سے آیا ہے کہ ان کے اوپر طاعون کی وبا بھی اللہ رب العزت نے بھیج دی، جس میں بنی آل فرعون کے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھر دعا کے لیے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، لیکن اللہ نے وہ تکلیف تو ہٹا دی، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور ایمان نہ لے کر آئے، نہ ہی بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا مطالبے کو قبول کیا۔ بہرحال پھر اللہ رب العزت نے ارادہ فرما دیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ جو زمین پہ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو عزتیں دیتے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں۔ عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانیاں فرما دیتے ہیں، بس صبر کی ضرورت ہے اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ قوم کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات قوم کو لیجئے اور نکل جائیے، اور یہاں سے بنی اسرائیل سے ہم آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب ہم نے نکلنا ہے۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی بنی اسرائیل والوں نے فرعون کی قوم سے کچھ زیورات لیے تھے، کسی مقصد کے تحت، ان کے کوئی تہوار تھا، کیا تھا، اب وہ زیورات ابھی ان کے پاس تھے۔ اچانک حکم ہوا کہ راتوں رات آپ نکل جائیں، تو ان زیورات کو واپس کرنے کا موقع بھی نہ ہوا کہ اگر زیورات واپس کرنے اچانک رات میں جاتے ہیں تو یہ راز افشا ہو جائے گا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور نکلنا ضروری تھا۔ تو ان لوگوں نے ان سونے چاندی کے جو زیورات تھے سارے ہی ساتھ لے لیے۔ اب جب یہ لوگ چلے ہیں تو دو راستے تھے، ایک راستہ قریب کا خشکی کا تھا، اور ایک راستہ جو دور کا تھا وہ دریا کا راستہ تھا، سمندر کا راستہ تھا۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دور اور سمندر کے راستے کی طرف نکالا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کھل کر واضح ہو جائے کہ اللہ کی مدد اپنے نبی کے ساتھ ہے اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ فرعون اور ان لوگوں کا انجام اللہ پوری دنیا کو دکھا دینا چاہتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایسا ہی معاملہ کیا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل گئے، اور یہ چلتے رہے۔ کئی دن کے بعد یہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں آگے سمندر تھا۔ ادھر سے فرعون، اس کو جب معلوم ہوا، اس کے لوگوں نے بتا دیا کہ بھئی بنی اسرائیل تو راتوں رات نکل گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، ان هؤلاء لشرذمۃ قلیل، تھوڑے سے تو لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ایسے ہی ان کو چٹکی بجا کے کر لیں گے۔ اس نے اپنی فوج کو اور اپنی پوری قوم، اپنی فوج کو تیار کیا، اسلحے لیے، وہاں سے تیاری کر کے نکلا اور ان کے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ کئی دن کے بعد فجر کا وقت قریب تھا، ایسے موقع پہ کہ جب سامنے مسلمانوں کے آگے، بنی اسرائیل کے آگے سمندر ہے
اور پیچھے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور اس کے پیچھے فرعون اپنی قوم کو لے کر آ گیا، اپنے لشکر کو لے کر آ گیا۔ یہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں تو ہم ان کی خدمت کر کے کچھ دال روٹی تو مل ہی جاتی تھی، اب تو ہم پھنس گئے، آگے دریا ہے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا دریا آگے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہمارے پاس کیا رہا، کیوں ہمیں لے کر آئے ہو؟ ہم تو وہاں پھر کچھ عزت کی زندگی تو گزار ہی رہے تھے نا، چلو سانس تو مل ہی رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو اس قسم کی بات کی، جو اتنی نشانیاں دیکھ کر آ چکے تھے اور اسی نبی کے ساتھ آ رہے تھے، اتنی بے صبری اور جلد بازی کے جملے بولے، ناشکری کے جملے بولے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت ایک قوت والی، ایمانی قوت والی، یقین بھری آواز آئی، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہرگز وہ ہمارے لیے نقصان کا فیصلہ نہیں کرے گا، ہمارے لیے راستے ضرور نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پانی پہ ماریے۔ اب عقل سے پوچھیں، عقل سے اگر پوچھیں تو بتائیے عصا کو پانی پہ مارنے سے کیا ملے گا؟ عقل کیا کہے گی؟ دیکھو دشمن سامنے ہے اور ان کا بڑا فرعون موجود ہے، تمہارے 6 لاکھ لوگوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ہتھیار کو سنبھال کے رکھو اور اس کو فرعون کے سر پہ ایسے مارو کہ وہی مرے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ عقل تو اسی قسم کی کوئی بات کرے گی نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام خبر کے اوپر یقین کرنے والے تھے، نظر کے اوپر نہیں۔ نظر کا معاملہ اور ہے، خبر کا معاملہ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ عصا کو مارا تو اللہ رب العزت نے 12 راستے نکال دی۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے راستے نکال دیے اور 12 راستے نکالے۔ 12 راستے کیوں نکالے؟ جب چشمے آتے ہیں کہ چشموں کا ذکر تو وہ بھی 12 چشموں کا ذکر، تو یہ 12 راستے اور 12 چشمے کا تعلق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی تھے، ایک یوسف اور 11 دوسرے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو یہ 12 قبیلے چلے آ رہے تھے اور ان کا اپنا نظم تھا، ہر قبیلے کے اپنے سردار تھے، ہر قبیلے کی اپنی ایک ترتیب تھی جس کے اوپر یہ لوگ چلتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ مارا، بحر قلزم، یہ سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر ہے، میرا جانا بھی وہ الحمدللہ اللہ لے گئے اور اس آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھنے کا موقع ملا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 12 راستے کھول دیے اور یہ 12 قبیلے اپنے اپنے راستوں کو پہچانتے ہوئے نکل کے جانے لگے۔ پیچھے سے فرعون بھی آ گیا، اس نے دیکھا، کہنے لگا یہ تو میرا کارنامہ ہے، میں نے کیا ہے، چلو۔ اب وہ چل پڑا آگے، ادھر سے آخری بنی اسرائیلی کو کراس کیا، ادھر سے فرعون اور پوری قوم جب پانی کے اندر، دریا میں، سمندر میں موجود تھی، اس وقت اللہ رب العزت کا پھر حکم آیا اور وہ جو راستے بنا دیے گئے تھے وہ ختم کر دیے گئے اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جیسے ہی غرق ہونے لگا، غوطہ لگنے لگا، اسی وقت فوراً کہنے لگا آمنت بھی انہ لا الہ الا الذی آمنت، کہ میں اس ربی موسیٰ و ہارون، آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہنے لگا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا کی چیزیں اس سے پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھیں، کچھ مشاہدے میں تھیں، اور آخرت اس کے اوپر واضح ہونے شروع ہو گئی تھی اور اس نے عذاب کے فرشتوں کو اور ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس وقت کا ایمان لانا اللہ رب العزت کے نزدیک قبول نہیں۔ اس کو کہا بھی گیا آج تم آئے ہو، اٹس ٹو لیٹ، بہت تم نے دیر کر دی۔ بھئی معاملہ ہمارے لیے بھی ہے یہ، آج ہم اپنی زندگی میں اللہ کو مان لیں، اللہ کی مان لیں، نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ موت کے وقت تو فرعون بھی مان لیا کرتے ہیں، موت کے وقت تو پھر بڑے بڑے مان لیا کرتے ہیں۔ آج کوئی ہم سے پوچھے، ہم سے کہے پردہ کر لو، ہم تیار نہیں، ہم سے کہے سود چھوڑ دو، ہم تیار نہیں، جھوٹ چھوڑ دو، ہم تیار نہیں، سنت طریقہ اختیار کر لو، فیشن چھوڑ دو، غیروں کی تقلید چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو، نماز کی پابندی شروع کر لو، اعمال پہ درست کر لو، تو ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت ان چیزوں کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جیسے ہی موت آئے گی اور فرشتہ روح نکالنے کے لیے قریب آ چکا ہوگا، اس وقت ہر چیز کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا،
हारून रशीद एक मरतबा बाज़ार से गुज़र रहे थे, वहाँ बहलोल दाना थे। बहलोल दाना से पूछा, बहलोल बाज़ार में क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ, ज़िंदा लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। अल्लाह तो सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। कुछ अरसे के बाद बहलोल दाना कब्रिस्तान में थे, कुदरतन हारून रशीद का कब्रिस्तान आना हुआ। तो हारून रशीद ने पूछा, बहलोल कब्रिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि हारून, मैं लोगों की, कब्र वालों की, मुर्दों की, मैं लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूँ। आज ये लोग तो तैयार हैं, लेकिन आज अल्लाह तैयार नहीं। वक्त की बात है। आज अभी हमारे पास सांस है, वक्त है, हम चाहें तो अभी दीन पर आ सकते हैं। बेहयाई को, गानों को, गुनाहों को, म्यूज़िक को और दूसरी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन आज हम उसके लिए तैयार नहीं। मौत के वक्त कब्र में जाने के बाद तड़पेंगे, काश एक दिन और मिल जाए, एक दिन के लिए आ जाऊं वापस, अब ठीक हो जाऊंगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो भाई मौत के वक्त तो फ़िरौन भी ईमान लाने की फ़िक्र में आता है। हमें चाहिए कि हम इन बातों से इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर यकीन रखते हुए आमाल सालिहा की, नेकी की ज़िंदगी को अपनाएं। याद रखें, अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है, हो कर आनी है। जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा पाबंदी के साथ, अल्लाह जन्नत भेजेंगे। जो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी नहीं करेगा, उसके लिए सज़ाएँ हैं। कि पूरी शरीयत का निज़ाम ऐसा है, हमें चाहिए कि हम मान लें। फ़िरौन की लाश को अल्लाह ताला ने बचाया, फरमाया फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, कि आज के दिन हम तेरे जिस्म को उन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं निजात देंगे कि वो इबरत का निशान बने। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जिस्म को बचा लिया और इबरत के लिए निशान बना दिया क़यामत तक के लिए। आज भी मिस्र के अजायब घर के अंदर फ़िरौन की लाश मौजूद है, इबरत का निशान बनी हुई है। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फ़रमाए। इसके अंदर बाद मुफस्सिरीन ने ना एक बहुत रहमत की बात भी लिखी है। क्या फ़रमाया? कहते हैं कि फ़िरौन ने ईमान कबूल किया था, ज़ाहिरी निशानियों को देखने के बाद तो अल्लाह ने उसके ज़ाहिरी जिस्म को भी बचा लिया। तो अगर आज हम तौबा करेंगे, अल्लाह ताला को बग़ैर देखे, बिन देखे, मौत से पहले अल्लाह ताला हमारी ज़ाहिरी जिस्मानी सारी गलतियों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह बहुत मेहरबान और करीम है। तो यहाँ तक तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की उन चीज़ों का ज़िक्र हुआ जो आपकी पैदाइश से पहले से मामला शुरू हो गए, बच्चों का कत्ल, और चलते चलते बिल आखिर अल्लाह ने फ़िरौन को भी ज़मीन के ऊपर पानी के अंदर गर्क कर दिया, फिल यम्मी, पानी के अंदर। ये फिर वही बात आ गई, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी इसी तरीके से आया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन को पानी में क्यों गर्क किया? आग का अज़ाब आ जाता, ज़लज़ला आ जाता, कोई और चीज़ आ जाती, पानी में ही क्यों गर्क किया? मुफस्सिरीन लिखते हैं, पहली बात तो ये कि अल्लाह की मर्ज़ी, और दूसरी बात ये फरमाते हैं कि देखें, फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़िरौन से बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में डाला। उनके इब्तिदाई गम की वजह पानी बना, अल्लाह ने उसी पानी में फ़िरौन को गर्क करके दिखा दिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ़िरौन का ये मामला यहाँ ख़त्म हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, बनी इसराइल का एक अलग दौर शुरू हो रहा है, जो मिस्र से बाहर फ़िरौन के जुल्म से हट के और एक अलग ज़िंदगी शुरू हो चुकी। अब जब ये ज़िंदगी शुरू हुई तो इसके अंदर एक अजीब मामला पेश आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वाक़या ये पेश आया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल, जो 6 लाख की तादाद थी तकरीबन, जब ये निकले तो मिस्र से निकल कर ये सऊदी अरब का हिस्सा है, यहाँ पे कोई उस तरह का शहर नहीं था और बिल्कुल बेआबान और शदीद गर्मी का इलाका था, गर्म इलाका। मिस्र तो बड़ा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। ये जब यहाँ पे आए और आगे चलने लगे तो इनको एक कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला नज़र आई। बनी इसराइल ने देखा कि एक जगह के ऊपर कुछ लोग हैं जो बुतों की इबादत कर रहे हैं। ये बनी इसराइल कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दो जिसको तुम माबूद कहते हो तो हमें नज़र नहीं आता, हमें नज़र आना चाहिए हमारा माबूद। अभी इतनी बड़ी निशानी
حال ہی میں دیکھ کر آئے اور پچھلی زندگی میں اور کتنی نشانیاں 9 آیات بنی اسرائیل نے دیکھی کہ کس طرح اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی، نبی کے ساتھ رہی، لیکن آج یہ بت پرستی کو دیکھتے ہی فوراً متاثر ہو گئے، کہنے لگے کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ کرو اور ہمارے لیے ایسا کوئی معبود ہی بنا دو کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم عبادت کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، یعنی تم لوگوں میں تو بڑی جہالت ہے کہ یہ لوگ جن کے طریقے کو تم نے پسند کیا ان کے تو سارے اعمال تباہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، کیا میں اس رب کو چھوڑ کر جس کی نشانیاں میں اور تم دیکھ چکے ہو، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا رب تمہارے لیے لے کر آؤں؟ کیا کہتے ہو، تم تو بیوقوف ہو چکے ہو۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل کی حالت پتہ ہے کیا تھی؟ وہ کئی 100 سالوں سے ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے تھے، ان کی ذہنی صلاحیتیں چھوٹی ہو چکی تھیں، وہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آج ہمارا معاملہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے، انگریز کی ذہنی غلامی کے اندر ہم پہلے تو کئی 100 سال انگریز کی غلامی میں رہے، اور آج ذہنی غلام میں ہم آج بھی ہیں، اس کی تعلیم کی وجہ سے کہ وہاں سے جو چیز آتی ہے ہم اس کو دل سے سینے سے لگا لیتے ہیں، وہ کوئی دن منائے ہم سینے سے لگا لیتے ہیں، وہ کہیں داڑھی بڑی فیشن میں آئے گی تو ہم نے بڑی رکھ لینی ہے، اور وہ جب کہیں کہ چھوٹی قمیض فیشن میں ہے تو ہماری قمیض چھوٹی ہو جائے گی، جب ان کی قمیض بڑی ہو جائے گی ہماری قمیض بھی بڑی ہو جائے گی۔ تو جو ان کی چیز آتی ہے ہم اس کو فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ غلامانہ ذہنیت کی بات ہوتی ہے، یہ آزاد ذہنیت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذہنیت کی بات نہیں ہے، یہ غلامانہ ذہنیت کی بات ہے کہ جو وہاں سے آ جائے اس کو قبول کر لینا۔ تو بنی اسرائیل کیونکہ کئی 100 سال ان چیزوں میں پستے رہے تو اسی طرح کے ان کے معاملات تھے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب بحر قلزم کو کراس کر لیا، اب یہ عرب کی سرزمین تھی، یہاں یہ گھبرا اٹھے، اب یہاں انہوں نے کئی چیزیں مانگی، انہوں نے کہا یہ کدھر آپ ہمیں لے آئے ہو، ہمارے لیے کیا معاملہ بنے گا، ہم تو ادھر پریشان ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کئی چیزیں انہوں نے مانگی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مانگا یہاں پانی پینے کو نہیں، پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسلی رکھو، صبر کرو، اللہ پانی بھی عطا فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، آپ اپنی لاٹھی پانی پہ ماریے، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں۔ اب پھر عقل کو دیکھ لیں، عقل کیا کہتی ہے؟ یہ لکڑی کی لاٹھی ہے، اس کو پتھر پہ مارنے سے لاٹھی ٹوٹ نہ جائے، پانی چاہیے نا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس لاٹھی سے زمین کو کھودنا شروع کرو، پانی نکل آئے گا، ہو سکتا ہے، لاٹھی کیوں ضائع کرتے ہو، ایک ہی تو پوری ہتھیار ہے اور ہے کیا تم لوگوں کے پاس۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو خبر کے اوپر یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے پھر لاٹھی کو مارا اور اللہ نے 12 راستے نکال دیے، اور 12 جو ہے وہ پانی کے چشمے نکال دیے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور وہاں سے وہ پانی پینے لگے۔ اچھا یہ جو مقام ہے نا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، یہ مقام سعودی عرب میں ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ مدینہ طیبہ سے 700 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے تبوک، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے اور مصر کے بارڈر کی طرف چلیں تو شعیب علیہ السلام کی بستی آتی ہے، اور آگے چلے جائیں تو ایک جگہ کا نام آج جو اس کا نام ہے مکنہ، یہاں پر یہ 12 چشمے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری اور پتھر سے 12 چشمے نکل آئے۔ فی الحال وہ 12 تو موجود اس طریقے سے نہیں ہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ آثار ہیں، اور چشمہ نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، وہاں جانے کا موقع ملا، پانی پینے کا بھی الحمدللہ موقع ملا، اس کے پانی سے وضو بھی کیا، ہمارے بعض ساتھیوں نے کین میں بھی بھر لیا اور وہ غالباً پاکستان بھی لائے۔ مکنہ، اور اس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیں تو بحر قلزم جو ریڈ سی ہے وہ اس جگہ کا آج نام ہے طیب اسم، یہ بالکل سعودی عرب کا بارڈر ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ نظر آتی ہے، اور ایک طرف سامنے مصر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف فلسطین نظر آ رہا ہے، اس طرف سعودی عرب ہے۔ تو یہ وہ مبارک مقام ہے، الحمدللہ یہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ تو جہاں فرعون غرق ہوا اس کا نام ہے طیب اسم، اور جہاں وہ 12 چشمے نکلے اس کا نام ہے مکنہ، اور شعیب علیہ السلام کی بستی اس کا نام ہے بدعہ، آج جو اس کا نام ہے بدعہ۔ تو مجھے یہی نام ابھی یاد آ رہے ہیں اور غالباً یہی ہیں۔ تو یہ مقامات کے الحمدللہ جانے کا موقع ملا۔ اب بنی اسرائیل نے پہلے پانی مانگا، اللہ نے پانی دے دیا، اس کے بعد کہنے لگے کھائیں کیا، یہاں کھانے کو نہیں،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ دونوں چیزیں اتار دیں۔ من کیا تھا؟ ایک بہت بہترین سویٹ ڈش تھی، یہ آسمان سے آتی اور ان کے وہاں پہ ملتی اور وہ خوب اس کو شوق سے کھا لیا کرتے، بہت مزیدار تھی، یہ میٹھی تھی۔ اور دوسری سلوہ، بٹیر ان کے پاس غول کے غول آتے اور ان سے بھاگتے بھی نہیں، دور بھی نہیں جاتے، وہ جس کو چاہتے پکڑ لیتے، بھون کے کھا لیتے۔ اللہ نے ان کو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ دیکھو کھاؤ، ان کو اگلے دن کے لیے اپنے پاس ذخیرہ مت کرنا، جتنا کھانا ہے کھاؤ، لیکن اگلے دن کے لیے ان کو بچا کے نہ رکھنا کہ بچا کے رکھ لو، یہ کام نہ کرنا، اگلے دن اللہ پھر تمہیں دیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہ بات بھی نہ مانی، انہوں نے بٹیروں کو بچا کے رکھنا شروع کر دیا، ذبح کر کے جی کل کام آئیں گے۔ وہ جو اپنے پاس وہ سٹور کر لیتے وہ خراب ہو جاتا، وہ گل سڑ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دکھا دیا۔ اللہ کی شان۔ اس کے بعد کہنے لگے یہاں ہمارے پاس سایہ کوئی نہیں، ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اتنی تیز تپتی ہوئی دھوپ ہے، ہم تو زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور مانگا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے وظللنا، ان کے لیے جو ہے نا وہ بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وہ جہاں جاتے، جہاں دن میں ہر وقت بادل ان کے اوپر سایہ کیے رہتے، تو پانی کا مسئلہ ان کا حل، کھانے کا مسئلہ ان کا حل، اور دھوپ کا مسئلہ ان کا حل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو رات کو نظر کچھ نہیں آتا، یہاں کوئی لائٹنگ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے جہاں ان کی آبادی تھی، جہاں وہ رات کو رہتے تھے، وہ 12 قبیلے، بڑی تعداد تھی، تو وہاں درمیان میں ایک عمودی، ایک جیسے ایک کالم ہوتا ہے، ایک روشنی کا کالم اللہ رب العزت نے بنا دیا اپنی قدرت سے، جو ان کو روشنی دیتا اور ان کا وہ معاملہ حل ہوتا۔ پھر ان کے لباس کا مسئلہ آیا کہ لباس پھٹنا، میلا ہونا، اللہ نے ان کے لباس کے ساتھ معاملہ ایسا کر دیا کہ بچے بڑے ہوتے رہتے، لباس بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے، اور لباس کا پھٹنے کا، میلے ہونے کا، وہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے ان کے حل کر دیے۔ ہر چیز ان کو اللہ رب العزت نے آسانی اور عافیت والی عطا فرمائی۔ پہلے ان کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، اس کے بعد ان کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غیبی طور پر ایسا انتظام کیا کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ کی شان۔ جب یہاں تک معاملہ ہو گیا، ہر طریقے سے عافیت مل گئی، سکون آ گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یا اللہ اب مجھے ایک شریعت، ایک دین، ایک زندگی کا ضابطہ حیات، ایک طریقہ زندگی عطا فرما دیجئے، تاکہ میں اور میری امت اس طریقے کے اوپر چلیں اور ہم ایک شریعت کے اوپر چلیں جیسے پہلے لوگ آپ کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پہلے اللہ نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے اپنے پاس کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں 30 دن کے لیے اللہ رب العزت کے پاس جا رہا ہوں، میں شریعت اور کتاب لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور کہا کہ دیکھو ان کا خیال کرنا، ان کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا، اور دونوں طرف سے ساری باتوں کو پورا کیا اور فرمایا کہ بھئی میں تو 30 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے 30 دن کے لیے، لیکن وہاں پر 30 دن نہیں 40 دن کا معاملہ ہوا۔ 30 دن انہوں نے مسلسل روزے رکھے کہ نہ دن میں کچھ کھایا نہ رات میں کچھ کھایا، 30 دن ایسے روزے رکھے۔ اچھا، یہاں ایک عجیب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں تو 30 دن کچھ نہ کھایا پیا، 1 مہینہ، اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اپنے وقت پر آئے گا کہ جب یہ نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہی بھوک لگنے لگتی ہے، کہتے ہیں بھئی کدھر ہے، کھانا لے کر آؤ۔ تو ادھر 30 دن تک بھوک نہ لگی، ادھر 1 دن کے اندر بھوک لگنے لگی اور کہہ رہے ہیں کھانا لے کر آؤ، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ پہلا سفر مخلوق کی تلاش میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو سفر تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق، آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ مخلوق، حضرت خضر علیہ السلام مخلوق، یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف سفر تھا، اور وہاں اللہ کی حکمت یہی تھی۔ جبکہ کوہ طور کا سفر جو تھا یہ ہر قسم کی مخلوق سے علیحدہ ہو کر اللہ رب العزت کی جستجو میں تھا، اس کا یہی اثر ہونا تھا کہ تمام بشری تقاضے جو ہے وہ کم ہو گئے، اور کھانے پینے کی ایک حاجت خود بخود اتنی کم ہو گئی کہ 30 دن تک ضرورت ہی نہ رہی۔ اب 30 دن کے بعد انہوں نے افطار کر لیا، کچھ کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کے منہ سے وہ بو تو نہیں آ رہی ہے جو افطاری کے بعد آتی ہے، آپ نے جو افطاری سے پہلے آتی ہے آپ نے کیوں کھا لیا؟ کہ اللہ میں نے اس لیے کھا لیا کہ وہ بو
جو ہے وہ بو ہے، اچھی چیز نہیں ہے، آپ کے سامنے نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے دار کے معدے سے نکلنے والی بو جو ہے یہ تو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، آپ 10 دن اور روزے رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 دن جو ہے وہاں اور گزارے اور 40 دن وہاں گزارے۔ مفسرین لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ جو 30 راتیں تھیں یہ ذوالقعدہ کے مہینے کی راتیں تھیں، اور 10 راتیں جو اور بڑھا دی گئیں یہ ذوالحجہ کی تھیں، یعنی تورات کا عطیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ میں عطا ہوا۔ بہرحال ایک قول یہ ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور بھی ملی، یہ جو 40 دن اور 40 راتیں اللہ کے لیے عبادت میں لگنا، یہ تبلیغ میں لگنا، یہ دین کے ماحول میں رہنا، پاکیزہ ماحول میں رہنا، یہ انسان کے بدن کے لیے اور روحانی طور پر ترقی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ روح البیان میں یہ بات موجود کہ جو شخص 40 دن تک اللہ رب العزت کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ تو 40 دن کا تعلق جو ہے نا یہ بڑا انسان کے ساتھ گہرا اور قوی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، رمضان میں بھی 40 دن میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ اب رمضان کے دن ہوتے ہیں 30، تو 40 دن رمضان میں بھی کیسے پورے ہوں گے بھائی؟ اگر کوئی یہ چاہے 40 دن رمضان میں پورے کر سکتا ہے، وہ کیسے؟ ہے نا عجیب بات، دن 30 ہیں، گنتی 40 کی۔ جو شخص پورا مہینہ رمضان کا اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور آخری 10 راتوں میں سنت اعتکاف مسجد میں کر لے، اس کے 40 دن گنے جائیں گے۔ 30 دن تو سارے ہو گئے، اور 10 دن جو اعتکاف میں رہا اس کی راتیں بھی گن لی جائیں گی، تو یوں 40 دن اس کے گن لیے جائیں گے۔ گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے ایمان والوں کے لیے جو رمضان اخلاص اور عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس میں اعتکاف بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں نا تو پیچھے اپنے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب بنا کے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حکومت کے ذمہ دار لوگوں کے لیے یہ چیز موجود ہے، کہیں دنیا میں انہوں نے جانا ہو پیچھے اپنے کاموں کے اوپر اپنا ذمہ دار بنا کے جایا کریں۔ یہ حکومت والوں کے لیے بھی ہے اور باقی ادارے والوں کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام کی عادت یہی تھی، جب کبھی مدینہ سے کہیں باہر جانا ہوتا تو کسی نہ کسی کو اپنے پیچھے اپنا خلیفہ نائب بنا کے جاتے۔ کبھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا اور کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، تو مختلف صحابہ کو مختلف موقعوں پہ نبی علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا۔ نائب بنانے کے بعد ان کو تلقین کر دینا بھی کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا، تو یہ چیزیں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ آگے قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور آئے موسیٰ ہمارے پاس ہماری ملاقات کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے جو بہت بڑا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ آئے ہماری ملاقات کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آئے چل کر کوہ طور پر، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو سواری بھیج کے بلوایا، وہ آئے خود پیدل چل کر، یہاں سواری بھیج کے بلوایا گیا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوں، آپ کو دور پرانا کوئی اپنا پرانا دوست مل جائے، ہاں بھئی کہاں رہتے ہو؟ بھئی ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں، امبالہ ہاؤس میں 31A میں۔ اچھا بھئی ملاقات کے لیے آنا ہے، بھئی یہ میرا ایڈریس ہے، آ جانا۔ آپ نے اس کا نمبر دے دیا، بتا دیا بھئی لاہور میں ٹاؤن شپ ہے۔ اب وہ اس کا کام ہے وہ پتہ کرے ٹاؤن شپ کہاں ہے، کیسے آنا ہے، کیا طریقہ ہے، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنا پتہ بتا دیا اس کو، آتے رہنا بھئی۔ ایک تو یہ ملاقات کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک اور، آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کو دوست مل گیا پرانا، تو بھئی کہاں رہتے ہو؟ بھئی میں آپ کو سواری بھیج کے بلا رہا ہوں۔ آپ نے گاڑی بھیج دی، بندہ بھیج دیا، بھئی جاؤ ان کو لے آؤ۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک کی ذمہ داری تھی وہ خود تلاش کرتا پھرے کہاں جانا ہے، اور ایک کو آپ نے بلا لیا، دونوں میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند، لیکن نبی علیہ السلام کا مقام ان سے بھی زیادہ بلند۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئے ہماری ملاقات کو، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جو ملاقات کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی نصیب ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ربی ارنی انظر الیک،
اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی انظر الیک، جواب آیا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائش کی؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہی تو سب پہ نازل ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، تو اصول یہ ہے کہ جہاں بات چیت شروع ہو جائے تو اگلا مرحلہ ملاقات کا کرتا ہے۔ بات چیت پہ دل مطمئن نہیں رہتا، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے ملاقات بھی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، تو ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ یہیں سے علماء بتاتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی مرد یا عورت کسی نامحرم سے بات چیت شروع کر دیتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، SMS کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے جب بات چیت شروع کر دیتا ہے تو یہ معاملہ بات چیت تک نہیں رہتا، اگلا مرحلہ آتا ہے ملاقات کا، پھر ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور پتہ تب لگتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، جب بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اور عزتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، نیلام ہو چکی ہوتی ہیں، پھر جا کے پتہ لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہی موقع پہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے جو قرآن مجید کا اصول ہے اسی اصول کے تحت ہم بات کریں۔ قرآن مجید نے کیا بتایا نامحرم سے بات کرنے کا اصول؟ فیت مع الذی فی قلبہ مرض، کہ جن سے بات کرنی بھی ہے نا تو اپنی آواز کے اندر بہت نرمی پیدا نہیں کرنی، جیسے کسی اجنبی سے انسان بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نامحرم سے اللہ کے لیے ناراض ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اجنبی انداز سے بات کریں؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ضرورت کے درجے میں بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد بات نہیں کرنی، اور وہ بھی پردے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے، فیس ٹو فیس بات نہیں کرنی، ویڈیو کال پہ نامحرم سے بات چیت نہیں کرنی۔ جب ہم پہلے اپنے آپ کو پہلے اسٹیپ پر روک لیں گے، انشاءاللہ آگے جہنم کے گڑھے میں گرنے سے ہم بچ جائیں گے، بچا لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں تم یہ سامنے پہاڑی کے اوپر نظر ڈال لو، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو پھر اور تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تجلی کی تو پہاڑ کے اوپر تو موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، اور آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر بہرحال اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ پھر نبی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، وہ تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا بھی دیا گیا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے ایک حرکت کی ہے اور انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت کی۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کے لیے گئے تھے، پھر وہاں 10 دن اور رکنا ہوا تو 40 دن ہو گئے۔ ادھر قوم بڑی پریشان ہو رہی تھی، انتظار میں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تو اس انتظار کے ماحول میں ایک شخص تھا سامری، اس کو پتہ نہیں کیا شرارت سوجھی اور اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو جو تم آتے ہوئے مصریوں کے سونے چاندی زیورات لے آؤ، سارے مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دیے۔ اس نے اس کا ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنا کے اس کے اندر اس نے ایک مٹی ڈالی، کچھ ڈالا، جس کے بعد وہ ذرا بولنے لگا، آواز آنے لگی۔ اس نے قوم کو کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے، تمہارا معبود تو یہی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں اپنے راستے کو گم کر بیٹھے، تمہارا معبود تو یہی ہے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو ان کی خبر گیری کرتے رہنا۔ ہارون علیہ السلام نے منع کیا، سمجھایا قوم کو تم کیا کر رہے ہو، اور قوم نے باقاعدہ، جس نے اتنی نشانیاں ابھی دیکھی تھیں، اس قوم نے بچھڑے کی عبادت بھی کی، شرک بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اطلاع دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بھئی آپ کی قوم پیچھے یہ کر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے یہ دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہوئے اور غصے میں تھے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی۔ داڑھی کا ذکر کہتے ہیں جی قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں 16ویں سپارے کے اندر داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ داڑھی پوری ہوگی تو پکڑی جائے گی، اگر داڑھی نہ ہو یا ذرا سے وال ہوں تو وہ ہاتھ کی گرپ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑی اور
ان کے سر کو بھی پکڑا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قوم تو مجھے قتل کرنے لگی تھی، میں نے تو ان کو بہت سمجھایا، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میری ماں کے بیٹے آپ میرے اس طرح داڑھی کو نہ پکڑیں اور میرے سر کو نہ پکڑیں، میں نے تو اپنی پوری بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنی قوم کو پھر انہوں نے سمجھایا۔ آگے یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب بھی کسی بھی دینی ملت اور امت کے اندر، قوم کے اندر کوئی نیا فتنہ آتا ہے نا، تو قوم کے اندر 3 گروہ ہو جاتے ہیں، جو یہاں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تورات لینے کے لیے، قوم کو بتا کے گئے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے۔ سامری نے زیورات لیے، ایک بچھڑا بنایا، اور سامری سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو اس نے بتایا تھا کہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے، جہاں ان کی سواری کا قدم لگتا وہاں پر زندگی آ جاتی، وہاں ہریالی آ جاتی، تو بس میں نے جہاں ان کے قدم رکھے تھے پاؤں سواری کے، وہاں سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی، تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ کچھ بولنے لگا۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہترین نشانیاں دیکھ کر آئی تھی، لیکن ایک بچھڑے کو دیکھ کر جو انہی کے زیورات کا بنا ہوا تھا، انہی کے سامنے کسی نے بنایا تھا، ایک آدمی نے شوشہ چھوڑا، فتنہ چھوڑا، وہ اس کے اوپر چل پڑے۔ یہاں بات سمجھنے کی کیا ہے، جب ہارون علیہ السلام نے منع کیا اپنی قوم کو کہ کیا کر رہے ہو تم، خدا کا خوف کرو، شرک کرنے لگے ہو، تو ہارون علیہ السلام کے کہنے کے بعد 3 باتیں پیدا ہو گئیں، 3 گروہ ہو گئے قوم کے۔ ایک وہ جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو مانا، یہ تھوڑے تھے، مفسرین لکھتے ہیں 12,000 کی تعداد تھی۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گئے، خدا تو یہی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کی عبادت کی، شرک کیا۔ تیسرا گروہ کون سا بنا؟ وہ خاموش ہو گئے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہیں گے یہ خدا ہے تو اس کی عبادت کر لیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ 3 کیٹیگریاں، 3 لوگ پیدا ہو گئے۔ آج بھی ہمارے اندر یہی معاملہ ہے، جب بھی کوئی نیا دن، ویلنٹائن ڈے اور بلیک فرائیڈے یا کوئی اور غیروں کا تہوار آتا ہے، کوئی بھی کسی بھی نام کا، مجھے تو سارے نام بھی یاد نہیں ہیں، جتنے بھی یہ تہوار آتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کئی گروہ بن جاتے ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ علوم نبوت کن کے پاس ہیں؟ علماء کے پاس ہیں۔ یہ علماء بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہم نے ان فتنوں کی طرف نہیں جانا، ہم نے ان دنوں کی طرف نہیں جانا، ان سے بچو۔ تو ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر بھی کئی قسم کے گروہ بن جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو علماء کی بات مانتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہوتی ہے جو ان نئے دنوں کو منانا اپنی عزت اور اپنا اسٹیٹس اور بہت کچھ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو دین ہے، اور یہی تو دنیا ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو انجوائمنٹ ہے۔ بے شمار قسم کے دلائل دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ غلطی پہ ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، خدا تو یہ تو کہاں چلے گئے وہ خدا کو دیکھنے تلاش کرنے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان فتنوں سے بچیں، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسی پر جمے رہیں، دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اگر ہم نے دوسروں کے دن منانے شروع کیے، یہ اتنے دن آئیں گے کہ ہم اپنے دن بھول جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ وہ عیدیں مناتے ہیں، کچھ میلے ٹھیلے، گانے بجانے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تو عید مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہیں 2 عیدیں سال کی عطا فرمائی ہیں، تم ان کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرو، خوشی کو منایا کرو۔ اور وہ خوشی کا منانا کیسا ہے؟ ایک عید میں پورا مہینہ روزے رکھوانا، عبادت کرنا اور پھر شکرانہ ادا کرنا، اور دوسری عید میں مال کو قربان، جان کو قربانی کو قربان، جانور کو قربان کرنا، اپنے مال سے جانور خرید کر جانور قربان کرنا، پھر اللہ کے آگے 2 گانا نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا۔ مسلمانوں کی تو 2 ہی عیدیں ہیں، لیکن ہم نے دوسروں کی عیدیں اتنی لینے شروع کر دی ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے ہم ترقی کر کے کئی عیدیں منا رہے ہوں، 2 4 6 عیدیں منا رہے ہوں سال کی۔ اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی تھیں۔
حدیث کی تمام کتابوں میں صرف 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے. جب ہم آگے نکلتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ذرا دائیں بائیں نہ ہوں. جب ہوں گے تو ہمارے لیے نقصانات ہی نقصانات ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور یہ بات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جن کے اندر سپیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ ان کی تعلیم کا ہو سکتا ہے، وہ ان کے پیسے کا ہو سکتا ہے، وہ ان کو فیشن کا ہو سکتا ہے، وہ ان کو خوبصورتی کا ہو سکتا ہے، وہ ان کو ان کی پارٹی کا ہو سکتا ہے، ان کو بینک بیلنس کا ہو سکتا ہے، وہ ووٹ بینک کا ہو سکتا ہے، وہ اپنی زبان کا ہو سکتا ہے، اپنی قوم کا ہو سکتا ہے، وہ اپنے کسی بھی چیز کا اثر ہو سکتا ہے. جب بھی کسی کے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے اور میں آ جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں صرف اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جو تواضع لیے ہوئے ہو، جھکا ہوا ہو، سر جھکایا ہوا ہو، عاجزی کو اختیار کیے ہوا ہو. جو عاجزی کو اختیار کرے، جھکے. روح البیان میں یہ ہے کہ تکبر ایسی بری چیز ہے جو علوم ربانیہ کے لیے پردہ بن جایا کرتی ہے. جس کے اندر تکبر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے بہت سارے لوگ علماء کو نہیں گردانتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے اندر اس قسم کا تکبر آ جاتا ہے. تو روح البیان تفسیر میں یہ ہے کہ جن کے اندر کسی قسم کا تکبر آ جائے، ان کے لیے قرآن و حدیث، یہ جو تکبر ہے قرآن و حدیث سمجھنے میں کے راستے میں پردہ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ علوم ربانیہ، قرآن اور حدیث کے علوم صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں، اور رحمت خداوندی عاجزی، جھکنے کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. جو عاجزی اختیار کرتا ہے اسی کو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نئی نئی چیزوں سے بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب باقی باتیں انشاءاللہ العزیز آج رات کو 10:05 پہ انشاءاللہ ہوں گی. اور یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کا چند روز ہو چکے ہیں، چل رہا ہے، ابھی چند دن اور بھی چلے گا. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون، حامان، قارون، 514 جگہ پر ان کا ذکر ہوا. قرآن مجید کے اکثر سپاروں میں اور اکثر صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے. تو اس لیے قصص القرآن سیریز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے.